دیکھیں، مناہل کا کیس کوئی پہلا کیس نہیں ہے، پاکستان میں آئے روز ہر طرح کے کیس سامنے آتے ہیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے زینب، کتنی ڈاکٹرز، کتنی لائرز، کتنی پڑھی لکھی لڑکیاں، خواتین، بچیاں، مائیں، اس پاکستان میں کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کی کوئی عورت محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کا قصور یہ ہے کہ وہ عورت پیدا ہوئی ہے، یا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئی ہے، اور دنیا میں آ کے جب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے یا اپنے شعور کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یا اس کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، زنا ایک ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی آپ کو اپنے گھر سے کرنی پڑتی ہے، اور زنا کی سزا دنیا میں سب سے پہلے ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ جب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی بیٹی کو، آپ کی اپنی ماں کو اور آپ کی بہن کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، لیکن اس کا جو نظام ہے وہ بالکل آؤٹ ہے، اس میں بالکل بھی اسلام کو فالو نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں گے جب اس بچی کے خلاف اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کے حق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو وہاں پر کتنے ایسے لوگ جو مناہل کے خلاف آواز اٹھا رہے، وہ کون سے بڑے لوگ جس کے خلاف آواز اٹھا رہے؟ وہ لوگ جو اپنے کالج، اپنے انسٹیٹیوٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس یہ لوگ خاموش ہو جائیں تاکہ یہ بات یہاں پر ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آج اگر اس مناہل کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو کل اسی کالج میں کوئی اور دوسری بچی اس کا نشانہ بن جائے گی، اور آج اگر اس بچی کو انصاف نہیں ملے گا تو کل کسی اور کی بچی اس چیز کا نشانہ بن جائے گی۔ دیکھیں، ایسے درندوں سے اللہ پاک تمام بیٹیوں کی، بہنوں کی اور ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ جس کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، تو ان کی اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں بھی ان سے محفوظ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے درندوں سے ہر بیٹی، ہر بہن کی حفاظت فرمائے، اور مناہل کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا تو کل کسی اور کی بہن بیٹی اس کا نشانہ بن جائے گی۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں کسی بھی جگہ پہ لڑکی سیکیور نہیں ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے، یا وہ بہن ہے، یا وہ عورت ذات ہے، یا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے شعور کے لیے، ایک معاشرے کی اچھی تربیت کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور اس کو اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب آپ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو، تو آپ اتنی استطاعت ضرور رکھو کہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکو، تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ یہ ایک مناہل کا مسئلہ یا ایک مناہل کے ساتھ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی ہر بیٹی کا کیس ہے، اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے پاکستان میں۔ اور ہمارے پاکستان میں 80 سے 85% ایسے کیسز روز ہوتے ہیں، لیکن ان کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ ان کو خاموش کیوں کروا دیا جاتا ہے؟ کہ اپنے بھائی، اپنے باپ کی عزت کے لیے خاموش کر جاتی ہیں۔ حالانکہ بہت سارے اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز میں آپ دیکھیں، ہاسپٹلز میں آپ دیکھیں، آپ جتنی کمپنیز میں آپ دیکھیں گے، وہاں پر اس طرح کے درندے 99% پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بہن، ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے، اور ایسے درندوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں کہ انسان اپنی حفاظت خود کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کر خود کو اپنے رب کے حوالے کر اور گھروں سے باہر نکلا کریں۔ اللہ پاک ایسے درندوں سے سب کی حفاظت فرمائے، اور ان پنجاب گروپ آف کالجز کی جو پرنسپلز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، تو ان سے صرف میرا ایک ہی سوال ہے، کیا آپ ایک عورت نہیں ہیں؟ یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرد جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیا ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو دنیا تو مکافات عمل ہے، اگر آج آپ نے کسی کے ساتھ کیا تو کل وہ آپ کے ساتھ بھی لازم ہونا ہے۔